Di Afghan punang meotalalatura, di Afghan punang meotalalatura ننگیلے دے زمانے خوشحال کھٹا کیا. میرے دادا خوشحال خان کھٹک فرماتے ہیں کہ میں نے افغان کے ننگ کے لیے تلوار باندھی ہے اور میں نے انگیالی عزتدار ہوں زمانے کا خوشحال خان کھٹک. السلام علیکم. پروگرام اور سنائیں کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی. آج میں آپ کی ملاقات ایک بڑے سچے فنکار سے کروا. آپ کی طبیعت جو ہے وہ حشاش بشاش ہو جائے گی. اچھا لگے گا آپ کو کہ فن کو کیسے زندہ رکھے ہوئے ہیں لوگ, کس طرح سے زندہ رکھے ہوئے ہیں لوگ, اور ایسے فنکاروں کو دیکھ کے نہ ان کو سلوٹ کرنے کو دل کرتا ہے کہ جو کسی نہ کسی حوالے سے تم دیے بال مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کو. یہ شعر جو ہے وہ ایسے ہی نوجوانوں کے لیے, ایسے فنکاروں کے لیے کہا گیا ہے. اسفن یار کھٹک جانا پہچانا نام ہے. فوک ہو, کلچر ہو, رقص ہو, موسیقی ہو, اس کے حوالے سے ان کو ایک عالم جانتا ہے, اور ہماری روایات تہذیب کو کس طریقے سے یہ زندہ رکھے ہوئے ہیں. آج ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ محو گفتگو. بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا, اور آپ کا جو ہے نا وہ شکر کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور اس قابل سمجھا کہ فن کی جو آپ بات کرنا چاہ رہے وہ میری وساطت سے کرنا چاہ رہے ہیں. بہت شکریہ. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ڈانس ہے, جو رقص ہے, یہ کیا ہے بیسیکلی؟ دیکھیے رقص جو ہے نا وہ حرکت ہے. جس طرح اس وقت بھی ہم لوگ حرکت میں ہیں, ایک جنبش میں ہیں, تو رقص جو ہے وہ حرکت ہے, لیکن ایک خاص پیٹرن میں ایک حرکت ہے, اور یہی خاص ایک طرز میں جو حرکت ہے پوری کائنات میں ہے. مولانا رومی نے فرمایا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ حرکت میں ہے, ہر ذرہ رقص میں. تو اور جس طرح اردو میں بھی ہے کہ رقص میں ہے سارا جہاں. تو رقص جو ہے وہ اس کے بغیر زندگی نہیں ہے. یعنی اگر حرکت بند ہو جائے تو زندگی بھی بند ہو جائے, کائنات پوری رک جائے. اور کون سی چیز ہے جو ساکت ہے یا ساکن ہے؟ اگر کوئی چیز انسانی ذہن کے مطابق ساکن یا ساکت ہے تو وہ اس کی کم علمی ہے. چونکہ ابھی تک تو ہم یہی سمجھتے تھے نا کہ بے جان چیزیں جو ہیں وہ حرکت میں نہیں ہے, رقص میں نہیں ہے. لیکن وہ جو ایٹم ہے, اس کے اندر جو مالیکیول ہے, اور اس کے اندر جو الیکٹرانز ہیں, جو نیوٹرانز ہیں, پروٹونز ہیں, وہ بھی اب سائنسی تحقیق کے مطابق وہ یعنی ثابت کرتی ہے کہ وہ بھی حرکت میں ہے. نیوٹرانز بھی. دیکھ لیں جی, یہ رقص کی توجیہ کر رہے ہیں جدید سائنس سے, اور پھر انہوں نے رومی سے شروع کیا, اور کیا زبردستی. تو دیکھیے جو ہمارے بزرگ کہہ چکے ہیں, بس افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم ان بزرگوں کو بھی بھول گئے ہیں, اور اگر سائنس کہیں پہ ثابت کرتی ہے تو وہاں پہ ہم سائنس کو بھی نہیں ماننا چاہ رہے ہوتے. تو رقص جو ہے وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے لیے تو آکسیجن سے بھی بڑھ کر ہے. چونکہ آکسیجن سے تو آپ فقط سانس لے رہے ہوتے ہیں نا, فقط آپ زندہ ہوتے ہیں, لیکن رقص آپ کو جو ہے نا وہ بالکل جو تسکین روح وہ آپ کو دے رہی ہوتی ہے.
میرا خود چونکہ ایک فنکار گھرانے سے تعلق ہے، اور جو شاعر ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑا فنکار ہوتا ہے. خوشحال خان خٹک، کیا بات ہے، کیا افغانستان کی قومی شاعر، اور میرے دادا میں ان کی 12ویں پشت سے ہوں. تو جہاں پہ شاعری ہوتی ہے، شاعری ہے الفاظ کا رقص، یعنی الفاظ کا جب آپ ناچ کرتے ہیں تو وہ شاعری ہے. زبردست، اور رقص جو ہے وہ اعضاء کی شاعری ہے. زبردست ہو گیا. دیکھا ناظرین کہ کس طریقے سے اب گفتگو کیسے چلے گی اور کیا مزہ آئے گا کہ رقص کے حوالے سے پھر اتنا بڑا حوالہ. میں نے جان بوجھ کے وہ حوالہ تھوڑا سا مخفی رکھا شروع میں نے اس کو کھولا نہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نوجوان کی پہچان پہلے ہو اور پھر ہم بات کریں کہ یہ نوجوان اتنے محدود وسائل سے آگے کیسے بڑھ رہے ہیں اور کس طریقے سے اس فن کے حوالے سے پڑھا لکھا نوجوان وہ فن کو جانتا ہے. فن اس کی روئے میں ہے، اس کی ایک ایک سیل میں ہے، اس کی ایک بلکہ پورے اعضاء کے علاوہ پوری روح میں جو ہے وہ فن کی جو روانی ہے وہ کیا واقفتگی سے گھوم رہی ہے. میں ہوں خانزادہ اسفندیار حسین، میں کلاسیکی رقاص ہوں. سب دیکھنے والوں کو میری طرف سے بہت سلام، بہت آداب. کلاسیکی رقص میری زندگی ہے اور اسی کی وجہ سے میں زندہ ہوں. میرے رقص کا سلسلہ شروع ہوا سن 2000 میں سیکھنے کا. ویسے تو انسان ہمیشہ سیکھتا ہے، اس سے پہلے بھی میں سیکھ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے میں سیکھ رہا تھا اپنے ہی خیال سے، جو بھی میں ساز سنتا تھا آڈیو کیسیٹس میں، اور اس پہ میں رقص کرتا تھا اپنی ہی کریٹیوٹی سے. اور پھر سن 2000 میں سائمہ خوشنود جی، ماشاء اللہ ایک بہت بڑا نام، جن کے والد خوشنود صاحب نے اداکارہ ریما کو رقص سکھایا تھا، ان کی بیٹی سائمہ خوشنود جی سے میں نے کتھک سیکھنا شروع کیا. اور یہ سن 2000 کی بات ہے جب میں بیکن ہاؤس سے اے لیول کر رہا تھا، تو اس لیے زیادہ مخالفت بھی نہیں ہوئی گھر والوں کی طرف سے، چونکہ تعلیم کا سلسلہ جاری تھا. اور پھر میری جو دوسری استانی ہے، ماشاءاللہ ایک بہت ہی بڑا نام پورے پاکستان کا، پورے بر صغیر کا، مدام اندو مٹھا جی، جو کہ ماشاءاللہ 93 سال کی ہیں اور صدارتی تمغہ حسن کارکردگی کی انعام یافتہ ہیں، اور پچھلے 50 سال سے وہ پاکستان میں رقص سکھا رہی ہیں. ان سے میں نے شروع میں شمالی ہندی کلاسیکی رقص کتھک اور پھر جنوبی ہندی کلاسیکی رقص بھرت ناٹیم سیکھنا شروع کیا. اور میری تیسری استانی جو ہیں وہ ہیں مادام نگت چودھری جی، ماشاءاللہ ایک بہت بڑا نام اور صدارتی تمغہ حسن کارکردگی کی نام یافتہ. ان سے میں نے مزید کتھک سیکھا اسلام آباد میں ہی. یہ 3 استانیاں، یہ 3 عظیم استانیاں، میں جو کچھ بھی ہوں آج میں ان کی بدولت ہوں، چونکہ کتھک کی دنیا میں انہی کی وجہ سے میں نے قدم رکھا. اور یہ جو کتھک جو ہے یہ لفظ کتھا سے نکلا ہے، سنسکرت کا لفظ ہے کتھا، جس کا مطلب ہے کہ کہانی سنانا. جس طرح ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ کتھا کہانی سنانا، تو کتھک کے ذریعے آپ کہانی سناتے ہیں. اور یہ کہانی جو ہوتی ہے اس میں آپ ہر طرح کی کہانی سنا سکتے ہیں. کتھکار جو تھے بنیادی طور پہ وہ لوک فنکار تھے، فوک ڈانسرز تھے، اور وہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتے تھے اور وہ کتھا کہانیاں سناتے تھے. وہ اتنے مشہور ہوئے، اتنے وہ یعنی عظیم لوگ تھے کہ ان کو پنڈت لے گئے مندر، اور جب ایک دفعہ وہ مندر لے گئے ان کو، تو وہاں پہ انہوں نے ہندو دھرم کی کہانیاں دے دیں، گیتا، رامائن، اپنشاد. اور پھر کتھک جو ہے وہ ایک لوک رقص سے ایک مذہبی ہندو دھرم کا رقص بن گیا. اور پچھلے 1100 سال سے جب مسلمان آئے ہندوستان پہ، انہوں نے قبضہ کیا اور یہاں پہ حکومتیں قائم کی، تو دربار میں انہی کتھکاروں کو انہوں نے دعوت دی، اور وہاں پہ وہ مذہبی ہندو دھرم کا جو رقص تھا وہ ایک غیر مذہبی رقص بن گیا اور مسلمانوں کا رقص بن گیا. چونکہ مسلمان جو یہ کپڑے جو میں نے ابھی پہنے ہوئے اس طرح کے کپڑے آ گئے، اور اس میں بڑے بڑے پیش باز انگرکھے آ گئے، اور بڑے بڑے دامن والے جو ہے نا اس میں گھاگھرے نما جو آج بھی پہنتے ہیں لوگ،
منگولیا میں، چونکہ مغل آئے، پٹھان آئے، افغان آئے، پشتون آئے، ترک آئے، تو اپنے ساتھ وہ ترکی زبان بھی لائے، اپنے ساتھ وہ فارسی زبان بھی لائے، اپنے ساتھ پشتو اور عربی بھی لائے۔ تو جب یہ درباروں میں ہونا شروع ہو گیا کتھک رقص، تو پھر وہ وہاں پہ جو ہے نا مزید یعنی زبان بھی بدل گئی، ہندی سنسکرت سے، پنجابی سے، اور وہ وہاں پہ اضافہ ہو گیا پشتو کا، عربی کا، ترکی کا، فارسی کا، تو کتھک میں نکھار مزید آ گیا۔ اور نہ صرف لباس میں آ گیا، چونکہ ہندوستان چونکہ گرم ملک ہے، تو یہاں پہ جو لڑکی کتھک کرتے تھے وہ دھوتی میں کرتے تھے، تہمت میں کرتے تھے، لنگی میں کرتے تھے، اور عورتیں جو ہے وہ ساڑی میں کرتی تھیں۔ لیکن مسلمانوں کے آتے ہی وہ گرم سرد علاقے کا لباس آ گیا، یعنی کہ پیش باز، انگ رکھے اور بڑے بڑے دامن اور چولی والے لباس۔ تو لباس بھی بدل گیا، زبان بھی بدل گئی، اور جو ہے نا رقص کا انداز بھی بدل گیا۔ جو 101 چکر ہیں کتھک میں، تو چونکہ لباس بھی آپ کے ساتھ ہی گھومتا ہے اور ناچتا ہے، تو اس لیے وہ 33 چکر اور 101 چکر ان کا جو ہے نا مزید اضافہ ہو گیا کتھک۔ تو بات ہم کر رہے تھے چکر کی، تو چکر جو ہیں وہ اس پہ زیادہ توجہ دینے لگ گئے مسلمانوں کے دربار میں، لیکن یہ ہے کہ صرف چکر تک ہی بات محدود نہیں تھی۔ رقص میں ایک بہت انوویشن آئی، چونکہ جب مغرب اور مشرق یعنی کہ ہندوستان اور افغانستان اور وسط ایشیا کا ملاپ ہوا، تو اس سے رنگینی آ گئی، نئے رنگ آ گئے۔ اور جب شروع میں مسلمانوں کے رقاص ان کے ساتھ آئے تھے، پشتون، افغان، پٹھان، ترکو منگول رقاص آئے تھے، تو تقریباً 1 صدی تک آپ یہ محسوس کر سکتے تھے کہ یہ پشتون یا غیر ہندوستانی رقاص ہے، اور یہ جو ہے نا ہندوستانی رقاص ہے۔ لیکن بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایسے ان کا ملاپ ہوا، ایسے آمیزش ہوئی کہ بعد میں آپ وہ ان فنکاروں میں جو ہے نا تفریق نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ جو انوویشن ہوئی، یہ جو فیوژن ہوا رقص کا کتھک میں، تو وہ بہت ہی خوبصورت آمیزش بنی جو آج بھی آپ دیکھتے ہیں۔ اور کتھک ہندوستان کے 8 کلاسیکی رقصوں میں جو شمال ترین رقص ہے، اور یہی وہ رقص ہے جس پہ سب سے زیادہ یلغار ہوا، یا جو اس پہ امپیکٹ ہوا مغرب کا، یعنی کہ افغانستان کا، وسط ایشیا کا، اور ترکو منگول اور پٹھان و افغانوں کا۔ تو یہ جو رقص کی ارتقاء ہے کتھک کی، وہ آج بھی جاری ہے۔ آپ بالی ووڈ رقص بھی دیکھ رہے ہیں، لالی ووڈ رقص بھی دیکھ رہے ہیں، اس میں بھی جو کتھک کرتے ہیں وہ فلمی کتھک ہوتا ہے، وہ کلاسیکی رقص سے مختلف ہے، یعنی اس میں کلاسیکی انگ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ باضابطہ ایک فلمی رقص ہے، جو مادھوری کرتی ہے، جو ہماری ریما کرتی ہیں پاکستانی فلموں میں، یا دیگر اداکارائیں کرتی ہیں۔ تو اگر میں بات کروں اپنی، تو میرا خود ایک فنکار گھرانے سے تعلق ہے۔ شاعر سے بڑا فنکار کوئی نہیں ہوتا۔ خوشحال خان خٹک افغانستان کے قومی شاعر، میں ان کی 12ویں پشت سے ہوں۔ میرا تعلق کوہاٹ سے ہے۔ سن 86 میں ہمارے والدین لے کر آ گئے اسلام آباد۔ یہاں پہ میں نے بیکن ہاؤس سے تعلیم حاصل کی۔ اے لیول میں نے بیکن ہاؤس سے کیا، اور اے لیول کے دنوں میں ہی میں نے رقص کی دنیا میں قدم رکھا سیکھنے کے عمل سے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد سے BBA اور MBA کیا، اور MBA کرنے کے بعد میں نے رقص پہ زیادہ توجہ دینی شروع کر دی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تقریباً کوئی 17 سالوں سے پچھلے میں مختلف غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ کام کر رہا ہوں، NGOs کے ساتھ کام کر رہا ہوں، اور ان NGOs میں انسانی حقوق پہ کام کرتا ہوں۔ اور انسانی حقوق کا یہ سلسلہ میں نے مزید آگے بڑھایا، اور کورونا کے دنوں میں نے اپنی غیر سرکاری تنظیم بنائی جس کا نام ہے ٹیری نواب دربار۔ ٹیری ایک نوابی ریاست تھی سن 1955 تک، اور یہ ریاست مشتمل تھی کوہاٹ و کرک کے اضلاع پہ۔ جس طرح سن 55 میں 1 یونٹ کا قیام ہوا، تو بہالپور کی ریاست بھی پاکستان میں ضم ہو گئی، اور ٹیری کی ریاست بھی پاکستان میں ضم ہو گئی۔ تو یہ جو ٹیری کی ریاست کا سلسلہ ہے، یہ خوشحال خان خٹک کے آباء و اجداد کے زمانے سے شروع ہوا 16ویں صدی میں، اور اس ٹیری نواب دربار کے جو آخری نواب تھے وہ میرے دادا تھے۔ تو جہاں پہ نوابی ہوتی ہے، جہاں پہ ایک خانی ہوتی ہے یا ایک سرداری کا نظام ہوتا ہے، وہاں پہ ایک دربار ہوتا ہے، اتاق ہوتا ہے، حجرہ ہوتا ہے، ڈیرہ ہوتا ہے، اور جہاں پہ دربار ہوتا ہے وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ فنون لطیفہ، شاعری، موسیقی، رقص، ان ساری چیزوں کی محفلیں ہوتی ہیں، اور آسودگی بنیادی ضرورت ہے فنون لطیفہ کے لیے، یا ایک ایسے ماحول کے لیے جہاں پہ آپ جو ہے نا
وہ لوگوں کو ایک بہتر ماحول دے سکیں فنون لطیفہ کے ذریعے. تیری نواب دربار. تیری نواب دربار میں ہمارا جو قبائلی رقص ہے کھٹک ڈانس وہ ہوتا تھا, اور ہماری قبائلی رقص کھٹک ڈانس کی جو پہچان ہے وہ تلوار ہے. رقص شمشیر, تلوار کے ساتھ, سوٹس کے ساتھ یہ تیری نواب دربار میں رقص ہوتا تھا, اور یہ رقص پچھلی 4 صدیوں سے یہ وہاں پہ ہوتا آ رہا ہے. اور آج اگر کھٹک ڈانس پاکستان کا قومی رقص ہے تو اس کے پیچھے ہماری تیری کی نوابی کا بہت زیادہ عمل و دخل ہے, اور اس کی بہت زیادہ کنٹریبیوشنز ہیں. میں نے اسی کھٹک ڈانس کو, کھٹک رقص کو, اپنے قبائلی رقص کو, روایتی رقص کو آگے لے کر میں چلا ہوں, اور میں نے اس کے ساتھ کتھک کا گھنگرو بھی شامل کیا ہے. تو میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے کھٹک رقص کی, اور رومال ہوتا ہے کھٹک رقص کا, اور میرے پیروں میں کتھک کا ساز ہوتا ہے جس کو ہم گھنگرو کہتے ہیں. یہ کھٹک کتھک کی آمیزش میں نے جب بنائی تو اس کی پیچھے وجہ یہ تھی کہ اگر میں کتھک ہی کرتا تو میرے میں اور ایک لکھنوی میں, ایک جے پوری میں, ایک بنارسی میں, ایک لاہور کے شخص میں اور کراچی کے شخص میں فرق نہ ہوتا. لیکن چونکہ میں افغان ہوں, پٹھان ہوں, پشتون ہوں, کھٹک ہوں, اور خوشحال خان کھٹک کا ہوتا ہوں, اس لیے میں نے کھٹک کتھک کی آمیزش بنائی جس میں اپنے دادا خوشحال خان کھٹک کی شاعری پہ, میں پشتو کی موسیقی پہ رقص کرتا ہوں. اور اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو دکھا سکوں کہ پشتون بھی ثقافت رکھتے ہیں, تاریخ رکھتے ہیں, اور فن اور موسیقی اور رقص سے کتنا پیار کرتے ہیں. یہ رقص میں نے افغانستان میں پیش کیا, کابل میں اور مزار شریف میں. وہاں پہ مجھے خاص طور پہ دعوت دی گئی چونکہ وہاں کے قومی شاعر خوشحال خان کھٹک ہے اور میں ان کی بارے میں پشت ہوں, تو انہوں نے مجھے خاص طور پہ مدعو کیا تاکہ میں یہ کھٹک کتھک کی آمیزش پیش کروں. اس کو میں نے ملیشیا میں 2 دفعہ پیش کیا, مختلف شہروں میں, چونکہ وہاں پہ ہمارے پٹھان, افغان, پشتون جو ہیں بنیر کے خاص طور پہ بہت زیادہ ہیں. یہ رقص جو ہے میں اپنے تیری نواب دربار ڈانس اسکول کے ذریعے بھی سکھاتا ہوں. اس کے ساتھ میں دیگر لوگری, کتغنی, پشتو کے اتن افغانستان کے وہ بھی میں سکھاتا ہوں. اور کورونا کے دنوں میں جب گھر والوں کی طرف سے بہت مخالفت ہوئی کہ آپ کے شاگرد آتے ہیں, طالب علم آتے ہیں رقص سیکھنے کے لیے, اور خدا نخواستہ کہیں ہم سب کو کورونا نہ ہو جائے, تو پھر میں بہت پریشان تھا. لیکن جب خدا نے کرم فرمایا اور امریکہ میں, USA میں, وہاں پہ کیلیفورنیا میں, بے ایریا میں کچھ رقاص تھے جو کہ بہت پریشان تھے چونکہ سب بھی بند ہو گئے تھے کورونا کے دنوں میں, تو انہوں نے آن لائن کلاسز شروع کر دی, اور انہوں نے مجھ سے انٹرنیٹ پہ رجوع کیا کہ آپ بھی ہمیں سکھائیں, اور آپ جو ہے نا ہمیں افغانی, پشتو اور کلاسیکی, ہندی کلاسیکی رقص سکھائیں. تو پھر میں نے پومی گرینٹ گارڈن ڈانس کے نام سے آن لائن ڈانس پلیٹ فارم ہے, وہاں پہ میں نے رقص سکھانا شروع کر دیا, اور یہ رقص سکھانے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے. اور پھر جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ تیری نواب دربار کے نام سے میں نے اپنی ذاتی NGO بنائی, تو وہاں پہ بھی میں سکھاتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں ہم لوگ رومانیہ کے سفیر کو اکوڑا کھٹک لے کر گئے خوشحال خان کھٹک کے مزار پہ. وہاں خوشحال خان کھٹک کے مزار پہ میرے سر پہ دستار تھا, پگڑی تھی کھٹک قوم کی, میرے ہاتھ میں تلوار تھی اور رومال تھا, اور وہاں پہ میں نے گھنگرو اس لیے پہنا کہ میں نے کہا کہ اگر میں نے یہاں پہ نہ پہنا تو پھر میں اور کہیں نہیں پہن سکوں گا. خوشحال خان کھٹک کہتے ہیں, شیخ دے منظر و جاکرا زبڈا کے پیالے آخلا, شیخ دے منظر و جاکرا زبڈا کے پیالے آخلا, ہر سڑے پیدادا خپل خپل کار نہ رکھنا, جس کا اردو ترجمہ ہے کہ شیخ نماز و روزہ رکھے میں بھرے ہوئے پیالے پیوں گا. شیخ نماز و روزہ رکھے میں بھرے ہوئے پیالے پیوں گا. ہر انسان بنا ہے اپنے اپنے کام کے لیے, تو خدا نے ہر ایک انسان کو اپنے مقصد کے لیے بنایا ہے. جو طبیب ہے اس کا طب سے تعلق ہے, وہ لوگوں کے علاج و معالجے کے لیے ہے. جو مہندس ہے اس کا انجینئرنگ سے تعلق ہے, وہ عمارتیں بنانے کے لیے. جو رقاص ہے اس کا رقص سے تعلق ہے, اور وہ جو ہے نا رقص کے لیے ہے. اور رقص کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے نا بہت بڑا انقلاب لا سکتے ہیں. آج کل جو پاکستان میں دہشت گردی ہے, بنیاد پرستی ہے, نفرتیں ہیں, ناانصافی ہے, اس کا واحد حل جو ہے فنون لطیفہ ہے, جس میں شاعری ہے, موسیقی ہے, رقص ہے. اور خاص طور پہ کتھک جو ہے جس میں آپ ہر ایک طرح کا موضوع لا سکتے ہیں. میں نے اس کتھک کے ذریعے عورتوں کے حقوق پہ, بچوں کے حقوق پہ, موسمیاتی تبدیلی پہ, گلوبل وارمنگ, کلائمیٹ چینج,
اس پہ ان موضوعات پہ میں نے رقص کیا ہے. اور پچھلے سال جب بدقسمتی سے پاکستان میں بہت ہی تباہ کن سیلاب آئے تھے تو میں نے تب پومیگرینیٹ گارڈن ڈانس کے وساطت سے اس کے پلیٹ فارم سے میں نے جو ہے نا پاکستان کے جو سیلاب زدگان ہیں ان کے لیے میں نے فنڈ ریزنگ کی اور وہ سارے کے سارے پیسے پھر میں نے سیلاب زدگان میں تقسیم کیے. اور اس سارے یعنی عمل کا مقصد یہ تھا کہ بطور رقاص بطور معاشرے کا ایک فرد میں بھی جو ہے نا اپنا جو میری کنٹریبیوشن ہے جو معاشرے کی طرف اس میں اپنا حصہ ڈال سکوں. تو رقص جو ہے وہ آپ کا جو ہے نا سیمینار سے کانفرنس سے یا دیگر تقریر سے اسپیچ سے وہ ہزار درجے بہتر طریقے سے لوگوں کے دل پہ اثر انداز ہو سکتی ہے اور اس سے آپ لوگوں کا دل موم کر سکتے ہیں. ایک دفعہ جب آپ نے لوگوں کا دل موم کر دیا رقص سے تو پھر آپ اس کو ایک خوبصورت انداز سے اس کو ایک شکل دے سکتے ہیں اور جو ہے نا اس میں ایک احساس پیدا کر سکتے ہیں. احساس ہو برابری کا, احساس ہو حق کا, احساس ہو محبت کا اور پیار کا. گھنگرو ایک ساز ہے جس کو ہم پیروں سے بجاتے ہیں. گھنگرو ایسا ہی ہے جیسے ڈھول ہے, جیسے نائے ہے, سرنائی, شہنائی, رباب, چنگ, ستار. گھنگرو سے نفرت کرنا, گھنگرو کو کمتر سمجھنا, میرے خیال میں یہ جو ہے نا مطلب پیار کو کمتر سمجھنے والی بات ہے. چونکہ گھنگرو فقط پیار, محبت اور خوشی کا پیغام ہے اور جو پیار اور محبت سے یعنی جس کو پیار اور محبت سے دلچسپی نہ ہو اس کو گھنگرو سے بھی دلچسپی نہیں ہوگی. تو گھنگرو کی بھی ہمیں اتنی ہی تعظیم کرنی چاہیے جتنی ہم رباب کی کرتے ہیں, جتنی ہم ستار کی کرتے ہیں. چونکہ گھنگرو کتھک کا ایک اہم جزو ہے. یہ پرکشن کے ساتھ, طبلے, مردنگم کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے اور یہ سارے تال کے ساتھ اس کو ہم کرتے ہیں اور اس سے رقص اور زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے.